ہر امت کے لیے ایک جہت مقرر ہے، ہر امت کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ تو جب ایک سمت مقرر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اس طرف منہ کرتے تھے خانہ کعبے کی طرف، پھر ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ کوئی بندہ خانہ کعبے کی طرف منہ کرتا ہے جیسے ہم، یا یہودی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل چیز نیکی ہے۔ یہ تو فروعی مسائل ہیں، یعنی تو فروعی چیزیں ہیں، اصل چیز تو نیکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبے کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تو پھر اس طرف منہ کرنا یہی نیکی ہے، اور نیکی قبول بھی تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، اور گناہ کے کام میں تاخیر کرنی چاہیے۔ تاخیر مطلب کہ گناہ کے کام کو نہ جائے، تاخیر کی وجہ سے انسان چیزوں سے رہ جاتا ہے۔ نیکی میں بھی انسان جب تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھی رہ جاتا ہے۔ مثلا نماز میں انسان تاخیر کر رہا ہے تو جماعت کی نماز سے انسان رہ جائے گا۔